أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر أرواح العالمين لمن قمت ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات علی محمد وعلى ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مستر مولانا حسن عسکری ذاکر صاحب مرحوم مرحومہ فاطمہ النساء بیگم صاحبہ مرحوم شفاعت علی صاحب مرحومہ عالمہ بیگم صاحبہ مرحوم فیروز عباس صاحب مرحومہ صفیہ زہرا صاحبہ عبدالعزیز صاحبہ اور 25 سورہ یاسین کے ثواب کو اور 1000 درود شریف کے ثواب کو اور 3 قرآن مجید کے ثواب کو ارسال فرمائیں بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے شب شہادت نبی و امام ہے جو رسول خدا بھی ہے جو امام حسن مجتبی بھی ہے اس شب میں ہم لوگ ان کے غم منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور سیدہ کی خدمت میں 2 معصوم کا پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ایک باپ کا پرسہ اور ایک بیٹے کا پرسہ کائنات مالک ارض و سما مالک کون و مکان اپنی محکم و منزہ کتاب طیب و طاہر کتاب بلند و بالا کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین ہر شے کے علم کو امام مبین میں سمو دیا ہے ہر شے کے علم کو ہم نے امام مبین میں سمو دیا ہے عزیزان محترم رسول بھی امام ہوتا ہے امام بھی امام ہوتا ہے دونوں کی صفتیں ایک ہے دونوں کے اعتبار ایک ہے دونوں کے خصوصیتیں ایک ہے اب ہمارے یہاں پر قانون ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی زہر سے بھی شہید کیا جاتا ہے تو کبھی تلوار سے بھی امام شہید کیا جاتا ہے یہ 2 صفتوں کو جوڑنے کے لیے پروردگار کے رسول کو امام جعفر صادق علیہ السلام میں ولادت کے طور پر جوڑا گیا ہے پروردگار عالم رسول اللہ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا ولادت میں جوڑا ہے اور شہادت میں جو ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے یہ رسول ہے جو کبھی تنہا نہیں ہے اس وقت بھی ان کے ساتھ معصوم ہے اس وقت بھی ان کے ساتھ معصوم ہے عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو وما محمد الا رسول محمد کچھ نہیں ہے سوائے وہ کہ اللہ کے رسول ہے آپ غور فرمائیے گا کہ یہ وہ محمد ہے کہ جو رسالت کے پیکر میں آ کر دنیا تک اسلام کے قانون کو قرآن کی تعلیمات کو پھیلاتے رہے قرآن کے پیغامات کو پہنچاتے رہے قرآن کی تعلیمات کو جو ہے کانوں تک پہنچاتے رہے ان پر جو ہے پریشانیوں کا جو ہے پہاڑ توڑا جاتا تھا پھر بھی صبر کرتے رہے اور امت محمدی کو بچاتے رہے امت محمدی کے لیے دعائیں کرتے رہے عزیزان محترم یہ وہ محمد ہے کہ آج پوری کائنات میں روز روشن کی طرح واضح ہے لیکن عزیزان محترم ایک سوال میرا یہ اسی امت محمدی کے حوالے سے ہے یہ ساری امتیوں کے سامنے میرا ایک سوال یہ ہے کہ محمد ایک ہے تو کردار بھی ایک ہونا چاہیے محمد ایک ہے تو
کردار بھی ایک ہونا چاہیے. لیکن عزیزان محترم اسی امتیوں سے ہم نے سنا کئی مرتبہ کہ کبھی محمد بھول جاتے ہیں تو کبھی محمد بے معصوم ہے, کبھی محمد سے خطا ہو جاتی ہے تو کبھی محمد سے ترک گناہ ہو جاتا ہے, کبھی محمد سے ترک اولا ہو جاتا ہے, کبھی محمد جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے کبھی کچھ کر دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان محترم یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ انہوں نے محمد کو اس در سے لیا نہیں تھا کہ جس در سے لینا چاہیے تھا. جو فرمانا نہیں فرما رہے عزیزان محترم, محمد کو اس در سے لینا چاہیے تھا جس در سے لینے کا حق تھا. اس لیے کہ انہوں نے صحابہ سے لیا, اور صحابہ وہ تھے کہ جو پہلے کوئی کافر تھا, کوئی جو ہے منافق تھا, کوئی جو ہے مجوسی تھا, تو کوئی تھا, کوئی یہودی تھا, اس کو اسلام میں داخل کیا تھا محمد نے. یہ کیا بتائیں گے تمہیں کہ محمد کیا ہے؟ ہم ان کے طرف جاتے ہیں کہ جو محمد کو ابتدا سے لے کر انتہا تک جانتے ہیں. ہمیں کیا بتا کہ جو ہے محمد کیا ہے؟ اس لیے کہ راویوں میں اختلاف ہو گیا, انس بن مالک کے درمیان اختلاف ہو گیا, کبھی امتیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا, کبھی کوئی کسی کے نظریے کا قائل ہے, کبھی کوئی نظریے کو ماننے والا ہے, کبھی کوئی کہتا ہے کہ غیر معصوم ہے, کبھی کوئی کہتا ہے کہ محمد ایسے ہیں, کبھی کوئی کہتا ہے کہ محمد ایسے ہیں. لیکن عزیزان محترم انہوں نے صحابہ سے لیا اور ازواج سے لیا. ازواج اس وقت تک محمد کی سیرت کو بتائیں گی جب تک محمد ان کے ساتھ ہوں گے, صحابہ بھی اس وقت اس کی سیرت, محمد کی سیرت کو بتائیں گے جب ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن عزیزان محترم جو محمد کے ساتھ رہا ہو, جو محمد سے دوڑتا رہا ہو, محمد کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہو, بے سایہ محمد کا سایہ بن کر چلتا رہا ہو, بے سایہ محمد کا سایہ بن کر چلتا رہا ہو, اس سے ہم اگر تاریخ لیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ محمد ہے کیا. محترم محمد ہے کیا, محمد کی تعریف کیا ہے, محمد کی تعریف کیا ہے, اور محمد کی عظمت کیا ہے, محمد کی بلندی کیا ہے, رسول کی عظمت کیا ہے, رسول کی تعریف کیا ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے اس مجمع سے اگر معصوم کی خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہیں تھوڑا قریب آ جائے تاکہ خوشبو محسوس کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آ جائے تھوڑا ماشاء اللہ محمد والے محمد. پیچھے آنے والوں کے لیے جو ہے کوئی وہ نہ ہو, ایک صلوات پڑھے نہیں کے بابا سے محترم. اب آپ غور فرمائیے گا کہ محمد کے اس دنیا میں آنے سے پہلے, محمد کے اس دنیا میں آنے کے بعد, محمد کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو مشکلیں ہمارے سامنے آن پڑی ہے وہ اس پرکار کی ہے کہ ہم نے جہاں سے لینا ضروری تھا وہاں سے نہیں لیا. آج بھی مسئلہ یہاں پر ہمارے یہاں پر ہے, جس سے جو لینا تھا اس سے کوئی نہیں لے رہا ہے, جو نہیں جانتا اس سے لیا جا رہا ہے. توجہ ہے جانے محترم, حقیقتوں سے واقف نہیں ہے جو دنیا والے. ہم پتھروں سے بھی چشمے نکال لیتے ہیں. حقیقتوں سے واقف ہونا چاہیے, ہر چیز سے واقف ہونا چاہیے, جس سے انسان کو جو ہے جو انسان معتبر ہے اس سے لینا چاہیے. پتہ چلا کہ ایسے انسان سے لے رہے ہیں کہ جو کچھ نہیں جانتا. یہ دنیا کی فطرت ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کی بات سننے والے, میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے امتیوں سے لیا رسول کو, ازواج سے لیا رسول کو, نبیوں اور جو ہے صحابہ سے لیا رسول کو. آئے اس سے لیتے ہیں محمد کو جو ہمیشہ محمد کے ساتھ رہا, جس کے لیے محمد نے دعا مانگی ہے, پروردگار جب تک وہ نہیں آئے گا اسلام کا کوئی کار آگے نہیں بڑھے گا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار مجھے ایسا نصیر بنا کر بھیج, ایسا نصیر دے تاکہ میں اسلام کو آگے بڑھا سکوں. 30 سال انتظار کرنے کے بعد وہ محمد کا ناصر, وہ محمد کا خلیفہ, وہ محمد کا چاہنے والا, وہ محمد کے ساتھ رہنے والا, بے سایہ محمد کا سایہ بن کر رہنے والا, محمد کے لیے شپر بن کر رہنے والا وہ آ گیا. عزیزان محترم, محمد کے لیے کوئی آسان کام تھا, اس لیے کہ ساتھ میں علی تھے. ہم بارگاہ علی میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا مولا
میں نے کہا نا کہ ہمیں علی سے لینا ہے یا علی والوں سے لینا ہے، ہمیں کچھ غیر سے نہیں لینا ہے، انس بن مالک سے نہیں لینا ہے، سنیوں سے نہیں لینا ہے، وہابیوں سے نہیں لینا ہے، دیوبندیوں سے نہیں لینا ہے، ادھر سے نہیں لینا ہے، ادھر سے نہیں لینا ہے، جن کے عقائد خراب ہیں ان سے نہیں لینا ہے، ان سے لینا ہے جو قرآن کو جانتے ہیں، جو ان سے لینا ہے جو حدیث کو جانتے ہیں، ان سے لینا ہے جو علی کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے لینا ہے جو علی کو مانتے ہیں، ان سے لینا ہے جو علی کی مانتے ہیں، ان سے لینا ہے جو علی کو چاہتے ہیں، ان سے لینا ہے جو علی کو اب علی پر مر مٹتے ہیں، ان سے لینا کہ جب علی کا نام لے تو چہرہ کھلتا ہوا نظر آئے۔ ہمیں ان سے نہیں لینا کہ جس میں علی کا نام لینے سے چہرہ اترتا ہوا نظر آئے۔ تو عزیزان محترم جس کا چہرہ اتر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کیا میں سنوں عزیزان محمد اس کا اتر رہا وہ دیوبندی کے بھی تھے یا کہیں کے بھی تھے مجھے پتا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ما ہوا محمد، ما ہوا تعریف محمد، محمد کی تعریف سناؤ تو کیا سنانے لگا عزیزان محترم؟ کہتا ہے کہ وہ ہم جیسے تو بشر تھے، ہم جیسے تو بشر تھے، ہماری طرح رہتے تھے، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح بولتے تھے، لیکن جب ہم نے علی والوں سے سنا، ہم نے علی کے اس بیانات کو سنا، ہم نے قرآن کو سنا تو کہا یہ انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن فرق اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے تم پر وحی نہیں آتی۔ عزیزان محترم اگر ہم نے اصل سے لیا تو بھی اصلی مان ملے گا، نقل سے لیا تو نقلی مان ملے گا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو علی سے پوچھتے ہیں کہ ما ہوا تعریف محمد، ما ہوا تعریف محمد، تعریف محمد کیا ہے مولا بتائیے؟ تو ایک مرتبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق نور محمد قبل ان يخلق الخلق لوح والقلم والشمس والقمر والکرسی والسماء والارض، کہ نور محمد کو اللہ نے اس وقت پیدا کیا نہ کسی چیز کو پیدا کیا تھا، وہ اکیلا نور تھا عزیزان محترم، اس سے پہلے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ لوح پیدا نہ ہوا تھا، قلم پیدا نہ ہوا تھا، سما پیدا نہ ہوا تھا، زمین پیدا نہ ہوئی تھی، شجر و حجر و ہوا و خلا و فضا و کوئی چیز پیدا نہ ہوئی تھی، اس وقت اللہ نے نور محمد کو پیدا کیا۔ اب اس نور محمد کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے 12 حجابات بنائے، اور 12 حجابات میں وہ 12 حجابات ہے، ایک ہے حجاب قدرت ہے، ایک حجاب عصمت ہے، ایک حجاب منت ہے، ایک حجاب رحمت ہے، ایک حجاب سعادت ہے، ایک حجاب رفت ہے، ایک حجاب حیبت ہے، ایک حجاب نبوت ہے، ایک حجاب کرامت ہے، ایک حجاب سعادت ہے، ایک حجاب قبول ہے، ایک حجاب سعادت ہے۔ اللہ نے ان نور کو، محمد کے نور کو، کبھی حجاب عصمت میں رکھا، کبھی حجاب قدرت میں رکھا، کبھی حجاب منت میں رکھا، کبھی حجاب رفت میں رکھا، کبھی حجاب سعادت میں رکھا، کبھی حجاب حیبت میں رکھا، کبھی حجاب مقبول میں رکھا، کبھی حجاب شفاعت میں رکھا۔ عزیزان محترم ایک ایک میں کبھی 12 سال رکھے، کبھی 10 سال رکھے، کبھی 9000 سال رکھے، کبھی 8000 سال رکھے، کبھی 7000 سال رکھے، کبھی 6000 سال رکھے، کبھی 5000 سال رکھے، کبھی 4000 سال رکھے، کبھی 3000 سال رکھے، کبھی 2000 سال رکھے، کبھی 1000 سال رکھے، کبھی 1000 سال کے بعد اللہ نے کہا ہے نور محمد میں تجھے سمندر عزت میں اتار رہا ہوں۔ محترم آپ کہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اے نور محمد انزل فی بحر العز، اے نور محمد تو بحر عزت میں اتر۔ توجہ چاہتا ہوں محترم، اے وقت پروردگار عالم نے نور محمد کو بحر عزت میں اتارا، بحر الفت میں اتارا، بحر عشق میں اتارا، بحر عزت میں اتارا، بحر خوف میں اتارا، بحر توحید میں اتارا، بحر توحید میں اتارا، بحر عصمت میں اتارا، بحر عزت میں اتارا۔ عزیزان محترم یہاں تک کہ پروردگار نے کہا اے نور محمد میں تجھے حبیب میرا بنایا، میں تجھے اپنا رسول بنایا۔ نور محمد سجدے میں چلا گیا، خارعاً وسجدہ، سجدے میں جا کر کہا پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چن لیا، تو نے مجھے چن لیا۔ اب جب سجدے سے محمد کا نور اٹھا اور جس میں نور محمد سے جتنے قطرات اٹھے گرے، اللہ نے ہر ایک سے ایک نبی بنانا شروع کر دیا۔ محترم 1,23,000 جو ہے قطرات گرے محمد کے نور سے۔ اللہ
اللہ نے 1,23,000 جو ہے محمد کے نور سے نبیوں کو بنایا، اور نبیوں کو بنانے کے بعد وہ سارے نبی نور محمد کا طواف کرتے رہے، جب تک ان کی نبوت مکمل نہ ہوتی رہی تب تک طواف کرتے رہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قلم کو بنایا، نور کو بنایا، آسمان کو بنایا، ستاروں کو بنایا، شمس کو بنایا، ستارے کو بنایا، خلا کو بنایا، فضا کو بنایا، ہوا کو بنایا، سب کچھ بنایا۔ بنانے کے بعد قلم جو ہے نشے کی حالت میں تھا، جب قلم سے کہا گیا کہ لکھ لا الہ الا اللہ، لکھنے کے بعد کہا لکھ محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ نشے سے باہر آیا، آنے کے بعد کا من ہوا محمد، خدا نے بتایا یہ محمد میرا بندہ ہے، میرا چاہنے والا، میرا رسول ہے، میرا نبی ہے، آخری زمانے میں یہ اسے اتارا جائے گا۔ فوراً عزیزان محترم یہ قلم جو ہے سجدے کی حالت میں جا کر کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، جس نے محمد جیسا رسول بنایا، 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 جس نے محمد جیسا رسول بنایا۔ رسول کے صدقے میں ہر چیز بنتی رہی، رسول کے اجازت سے سب کچھ بنتے رہے، شمس و قمر اور جو ہے نا ستارے اور کہکشاں، اور ایسی صورتحال میں نور محمد مجسم ہوتا گیا، نور محمد مجسم ہوتا گیا۔ عزیزان محترم، ایسے موقع پر پروردگار نے جب نور محمد کو بنایا، محمد بن گئے، محمد بن گئے، محمد بن گئے، تو آواز محمد آئی، کنت نبیا بین آدم و طین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گل کے درمیان تھے۔ کہیں سے اور آواز آئی، کنت ولیا بین آدم و طین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی گل کے درمیان تھے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، ہم نے محمد کو لیا تو کہاں سے لیا؟ ہم نے محمد کو لیا تو کہاں سے لیا؟ مشکل کشا سے لیا۔ ہم نے محمد کو لیا تو کہاں سے لیا؟ مظہر العجائب سے لیا۔ ہم نے لیا تو محمد سے کہاں لیا؟ امیر المومنین سے لیا۔ ہم نے محمد سے لیا تو کہاں سے لیا؟ غالب کل غالب سے لیا۔ ہم نے محمد سے لیا تو کہاں سے لیا؟ سورج کو پلٹانے والے سے لیا۔ عزیزان محترم، ازواج میں کمیاں ہوں گی، صحابہ میں کمیاں ہوں گی، اپنوں میں کمیاں ہوں گی، غیروں میں کمیاں ہوں گی، لیکن جو علی کہتے وہی حق ہے، علی جو بولتے وہی حق ہے، علی جو لکھا دے وہی حق ہے، علی جو پہنچا دے وہی حق ہے۔ محمد کے خلاف ایک لفظ بھی علی نہیں سنے گا۔ جو ہے نا عزیزان محترم، محمد کے خلاف کبھی علی کبھی کسی کے خلاف سنے تو نہ سنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو رسول کے خلاف بولے علی خاموش نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ یہاں پر رسول کے کرنا مدد کی جائے تو پھر کہاں مدد علی کرے گا؟ تو جو ہے نا عزیزان محترم، ہمارا مجمع سن رہا ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو عزیزان محترم آپ سنیے گا، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو علی نے رسول کے بارے میں بتایا۔ یہ جو راوی ہے، یہ راوی کون ہے؟ راوی کون ہے؟ علی ہے، بولیے نا، بے خوف و خطر بولیے، علی ہے۔ علی نے بتایا کہ محمد کون ہے، محمد نے پوچھتے ہیں کہ علی کون ہے؟ جو ہے نا دینارے محترم، چاہے بولیے نا بولیے، بس میں نے اپنے وقت پہ تمام کرنا ہے اور اپنا جو بھی لایا ہوں وہ میں بیان کروں گا۔ تو علی کیا ہے، علی کون ہے، علی کیسا ہے؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس معراج کی بلندیوں تک میں پہنچانا میری ذمہ داری، معراج کی حدوں تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، لیکن اگر سننا چاہے تو، اور اگر آپ ایسے ہی بیٹھ کر سنیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ویسے بھی سن رہے ہیں ویسے بھی سن رہے ہیں، لیکن اگر واقعہ سننا چاہ رہے ہیں تو آپ معراج کی حدوں کو پار کر سکتے ہیں، ساری چیزیں ذمہ داری کے ساتھ۔ یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جتنے بھی خطبے پیش کر رہا ہوں، جتنے بھی جملے پیش کر رہا ہوں، سارے حوالوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، سارا مجمع سن رہا ہے اور ویڈیو بن رہی ہے۔ سنیے گا عزیزان محترم، علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کیسا ہے، علی کا مسئلہ کیا ہے۔ اگر میں سنا سکوں تو سنا دوں عزیزان محترم۔ اچھا، مسئلہ میری یہاں پر پریشانی یہ ہے کہ میں جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، وہ الگ سے پریشانی ہے، اور دیکھ کے پڑھنے سے مجبوری یہ ہوتی ہے کہ انسان اسی کا عادی ہو جاتا ہے۔
درمیان میں پانی پی لوں تو یہ عادت ہو جاتی ہے، درمیان میں دیکھ کے پڑھو تو یہ عادت ہو جاتی ہے. تو انسان کو وہ اسی چیز پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو سماعت فرمائیے گا، اگر بھول گیا تو پھر کبھی پڑھ لوں گا، ہمارا ہی مجمع ہے، آپ کا میں خطیب ہوں، میرا مجمع آپ ہے. آپ کی دعاؤں سے آج اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چھوٹی موٹی ترقی دے دیا ہے. دعا کرتے رہیے گا، آپ کی طرف سے میں ہر جگہ میں پیغام پہنچا دوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد والے. جنگ ذات الصلال کا نام سنا ہوگا آپ نے، جنگ ذات الصلال. میں اکثر و بیشتر اس جنگ کے بارے میں جو ہے بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا مجھے بتا دیں، بس میں جلدی سے گزر رہا ہوں. جنگ ذات الصلال میں علی جنگ کر رہے تھے. اب ایسے موقع پر ایک مرتبہ جو ہے سلمان سے یا مجمع سے علی نے رسول نے کہا، جو بھی مجھے پہلی خبر لا کر سنائے گا میں جو کہوں گا اسے میں دینے کے لیے تیار ہوں. کون فتح حاصل کیا ہے؟ جو بیان آپ کے پہلی مرتبہ مجھے بیان کرے گا وہ جو مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں. عزیزان محترم، مجمع جو ہے انتظار میں ہے کہ میں جا کے میں کچھ مانگوں. کوئی سمجھ رہا کہ محل مانگوں، کوئی ولا مانگوں، کوئی دولت مانگوں، کوئی یہ مانگوں، کوئی وہ مانگوں. سلمان اس چکر میں لگے ہوئے کہ مانگوں تو کیا مانگوں. علی کے پاس ہے، اے علی یہ آفر آیا ہے رسول اللہ کے پاس سے، یہ سودا ہے رسول اللہ کے پاس سے، مانگوں تو کیا مانگوں. رسول سے مانگنے جا رہے ہیں، پتا چلا 10,000 روپے مانگ کے آ رہے ہیں. رسول کے پاس جا رہے 10,000 نہیں مانگنا ہے، 10 کروڑ سے زیادہ مانگنا ہے. تو ادارے محترم آپ توجہ فرمائیے گا کہ اے علی مجھے آپ مشکل کشا ہے، میرے مسئلے کو حل کیجیے. علی نے فرمایا کہ جا کے پوچھنا کہ وہ معراج کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز بتا دیجیے. معراج ہے سنیے گا ادارے محترم، 18,000 جو معراج کے راز ہیں ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیجیے. ایک مرتبہ پہنچنے کے بعد یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی جیت گئے. ان کو پتہ ہی تھا علی جیتنا ہے، تو دیکھا تھوڑی تھا کہ علی جیت گئے. اب ظاہر سی بات ہے حیدر کا جو ہے نعرہ بلند ہوا. اب جب بلند ہونے کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کیا چاہیے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہ یا رسول اللہ 18,000 جو معراج کی رازیں ہیں ان رازوں میں سے ایک راز مجھے بتا دیجیے. یہ اس خبر کے بارے میں یا تو علی کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے. سلامت رہے، آباد رہے. عزیزان محترم غور کریے گا کہ ایک مرتبہ یا تو مجھے اس بارے میں علی کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے. کہا ٹھیک ہے اگر تم پوچھ رہے تو میں بتا دوں. رسول اللہ نے پورا نقشہ بتا دیا. اب عزیزان محترم رات کی تاریکی میں سلمان نکلے اور نکلنے کے بعد جیسا جیسا رسول نے بتایا ویسے ویسے جا رہے ہیں. اچانک کیا دیکھا کہ پہاڑ کا ایک پتھر ہے، یا علی مدد کہہ کے اسے ہٹایا. ہٹانے کے بعد دیکھا کہ سرنگ ہے، اس میں سیڑھیاں ہیں. اب جب سے سیڑھیوں سے اترے تو دیکھا کہ ایک تا حد نگاہ ایک شہر نور سے بھرا ہوا ہے. تا حد نگاہ ایک شہر نور سے بھرا ہوا ہے. کیا دیکھا انہوں نے؟ کہا کہ 70 جو ہے راستے ہیں، ہر راستے میں 70 محلے ہیں، اور ہر محلے میں 70 مسجدیں ہیں، اور ہر مسجد میں 70 ممبر ہیں. کا 70 جو ہے شاہراہ ہے اور 70 محلے ہیں اور 70 ایک ایک راستے پر 70 جو ہے محلے، ہر محلے پر 70 جو ہے ستون اور ہر ستون پہ 70 مسجدیں، ہر مسجد میں 70 ممبر اور ہر ممبر پر علی نظر آ رہے ہیں. علی نظر آ رہے ہیں، ہر ممبر پر علی نظر آ رہے ہیں، ہر ممبر پر علی نظر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ سلمان جو ہے ایک ایسے کھمبے کے پیچھے آ گئے، علی کے خطبے کو سننا چاہتے ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا چھپا لیا. علی خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ کس طرح سے دے رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنی علی الذات علی الحیات علی الممات علی الصفات علی الافعال علی الحیات علی الصفات علی الافعال. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے صفات کا حاکم بنایا، ممات کا حاکم بنایا، حیات کا حاکم بنایا، ذات کا حاکم بنایا، صفات کا حاکم بنایا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے
جس نے صفات کا حاکم بنایا، صفات کا حاکم بنایا، افعال کا حاکم بنایا، حیات کا حاکم بنایا، ممات کا حاکم بنایا. بنانے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سن رہے ہیں. سلمان بھی کہیں سن رہے ہیں. مولا کہہ رہے کہ سلمان بھی سن رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو سلمان چھپا رہے ہیں. پھر عزیزان محترم علی نے پھر خطبہ شروع کیا. بھائی جلدی آ جاؤ، تھوڑا سا جلدی آ جائیے. خیبر صاحب اور تھوڑا آ جائیے. ایک مرتبہ مولا فرماتے سنیے گا عزیزان محترم، تمہیں پتا ہے کہ کون علی ہے، کیا ہے علی ہے، کیسا ہے علی ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا اسی ممبر سے 70 ممبر ہے، 70 پہ علی ہے، جو سمجھے وہ بولے، جو نہیں سمجھا وہ خاموش رہے. مولا فرماتے انا ممدوح الرحمن موصوف القرآن مزید الجنان مطعم الانسان والجان. ہائے ہائے ہائے. عزیزان محترم مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے رحمان نے جسے تعریف کیا وہ میں ہوں، قرآن نے جسے بتایا وہ میں ہوں، جنت کو سجانے والا میں ہوں، انسانوں کو جنات کو کھلانے والا میں ہوں. انا موصوف القرآن، انا سین الجنان، انا مطعم الانس والجان. جناتوں کو بھی میں ہی کھلاؤں گا، انسانوں کو بھی میں ہی کھلاؤں گا. تمہیں پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ انا سر الاسرار، میں رازوں کا راز ہوں. انا مادن الاسرار، رازوں کا مبدا میں ہوں. انا کتاب اللہ العزیز، میں کتاب عزیز ہوں. حکمت اللہ میں ہوں. توجہ چاہتا ہوں. صراط المستقیم میں ہوں. نبع عظیم میں ہوں. نعرہ محمد، نعرہ شیر خدا، نعرہ شیعتی، نعرہ سلوات. ایک بلند ترین سلوات ہے. تو ایک مرتبہ مولا ارشاد فرما رہے کہ انا الذی تترنم، میں وہ ہوں کہ جو ٹہنیوں کو ممبر سمجھ کر جو جنت کے پرندے اپنی زبان پر لاتے ہیں وہ قصیدہ میں ہوں. فی الجنان، جنت کے پرندے ٹہنیوں کو ممبر بنا کر اپنی اداؤں میں علی کو سنائے وہ میں ہوں. توجہ ہے نا عزیزان محترم، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. اب یہاں تک کہ مولا جو ہے نا یہاں تک خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد جانتے ہیں کہ علی کیا فرماتے ہیں؟ انا الذی ذکرتنی فی سحاب قواصفها والریاح فی عواصفها والماء فی شدیدها والطیور فی سفیدها والاسد فی زہرها والوحوش فی زیورها والملک فی دعائها والجانۃ فی ندائها. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب بادل گرجتے ہیں اس گرج میں میں رہتا ہوں. اللہ ہمارا عزیزان محترم، انا الذی ذکرتنی فی السحاب، میں وہ ہوں کہ جب بادل گرجتے ہیں اس گرج میں بادل مجھے یاد کرتے ہیں. اور وہ عزیزان محترم وہ ہواؤں میں جو وہ ہوائیں ہیں جو آوازیں کرتے ہوئے نظر آتی ہے اس میں میں رہتا ہوں. وہ پانی جو خاموش رہتا ہے اس خاموشی مزاج میں میں رہتا ہوں. وہ پرندے جو بولتے ہیں اس بولنے میں میں رہتا ہوں. عزیزان محترم اردو میں سننا اور ہے، عربی میں سننا اور ہے. یہ مولا کا خطبہ ہے، میرے جملے نہیں ہیں. پکڑے جاؤ گے خاموش رہو گے. صلوات بڑے محمد والے.
جواب دیا تھا. وہ جواب کو میں بعد میں سناؤں گا. پھر میں وہ جملے ہیں مولا کے بیان کر دوں, اس کے بعد وہ جواب, اس کا نتیجہ میں سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو ہے بادل اپنے گرج میں مجھے یاد کرتے ہیں, ہوائیں اپنے ہواؤں میں مجھے یاد کرتے ہیں, پرندے اپنی سریلی آوازوں میں مجھے یاد کرتے ہیں, شیر جب گرجتے ہیں تب مجھے یاد کرتے ہیں. اگر علی کو یاد نہ کرے تو کوئی ڈرے گا ہی نہیں. بھائی شیر جب دھاڑتا ہے تو اس دھاڑ میں علی ہے, ورنہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. جب گھوڑے آگے بڑھتے ہیں تو اس گھوڑے کے آگے بڑھنے والی آوازوں میں رہتا ہوں. یہاں تک کہ ملک کی دعاؤں میں ہوں, جنات کی نداؤں میں ہوں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات واضح ہو. جواب شروع ہو گیا مولا کا, آخر میں پیش کروں گا. پھر ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں انا الذی وجدنی فی آدم فی بکائہ ولو فی نوح فی دعائہ وفی ابراہیم مناجاتہ فی یعقوب ندبتہ وفی ندبتہ فی عیسیٰ فی عروجہ فی موسیٰ فی خطابہ فی ادریس فی یونس خروجہ. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں آدم کے بکا میں تھا, آدم کے بکا میں تھا, نوح کے دعاؤں میں تھا, ابراہیم کے مناجاتوں میں تھا, موسیٰ کے خطابات میں تھا, عیسیٰ کے عروج میں تھا, یونس کو نکالنے میں تھا. آپ شاید برداشت نہ کر رہے ہیں اور الگ سمجھنے, پھر کبھی موقع ملے گا تو بیان کروں گا. اب عزیزان محترم مولا کا جملہ ہے جو سنیں, سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے, ورنہ وجدت عند الکل فی الکل للکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کل کے معنی کیا ہے؟ بولتے ہیں کل کے مددگار علی, یعنی کیا مطلب ہر ایک کے مددگار علی. کل کا مطلب کیا ہے؟ پورے. یہ جو پوری کائنات یونیورس یہ کل ہے, ہر ایک میں کل تھا, ہر ایک کل میں تھا. سمجھو چاہتا ہوں, وجہ تو اندر کل ہے, ہر ایک کے کل میں تھا, ہر ایک کے کل کے پاس تھا, ہر ایک کے کل میں تھا, ہر ایک کے کل کے لیے تھا. ہر کل کے ساتھ تھا, لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دو, ہر کل کے ساتھ تھا, ہر کل میں تھا, ہر کل کے لیے تھا. لا یعرف الکل بالکل, لیکن یہ کل کو نہیں جانتا تھا. آج بھی دنیا نہیں جانتی کہ میں اس کے ساتھ ہوں. عزیزان محترم, اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی مولا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. پوری دنیا میں حسن و حسین وہ شخصیتیں ہیں کہ جو علی کو بہت زیادہ جانتے ہیں, علی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو علی اتنے پسند تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود کہا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دے دے تو میں 100 کا نام علی رکھوں گا. آج کے دنیا والے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ بھائی علی کا نام رکھیں گے تو سعودی میرا بچہ نہیں جائے گا. ارے نہ جائے, ٹھوکر مارے سعودی کو, دوسری جگہ جائے. یہاں نہیں دینے والا وہاں دوسری جگہ تھوڑی دے گا, وہاں دینے والا یہاں بھی دے گا, یہاں دینے والا وہاں دے گا. مولا حسین فرماتے ہیں کہ میں 100 بیٹے اللہ دے دے تو 100 کا نام علی رکھوں گا, اور 100 بیٹیاں دے تو 100 بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھوں گا. یہ معلوم ہے کہ نہیں؟ اب امام حسن کو بھی علی بہت پسند ہے, امام حسن علیہ السلام کو بھی علی بہت پسند ہے.
اب عزیزان محترم اگر اس مجلس میں رسول کا ذکر کر دیا، علی کا ذکر کر دیا، رسول کا ذکر اس لیے کیا کہ علی سے پوچھنا تھا کہ رسول کون ہے، اور پھر عزیزان محترم میں نے رسول سے پوچھنا تھا کہ علی کون ہے، تو امام حسن سے پوچھئے کہ کیا ہے اہل بیت اور علی کیا ہے، اور فرمائیے گا عزیزان محترم یہ بھی یہ ساری چیزیں کتاب ہے خطبات میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، غور فرمائیے گا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کی مجبوری تھی کہ جب بھی باپ ہوتے تھے بیان نہیں کر سکتے تھے، امام حسن علیہ السلام جب باپ سامنے ہوتے تھے بیان نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ بھائی امام حسن علیہ السلام کوئی اسپیچ نہیں دیتے، کوئی خطبہ نہیں دیتے، کوئی بیان نہیں دیتے۔ یہ بات امام مولا کائنات کے پاس پہنچی، کہا بیٹے آپ خطبہ کیوں نہیں دیتے، آپ بیان کیوں نہیں کرتے، آپ جو ہے واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ بابا میں کیسے بیان کروں جب آپ میرے سامنے ہوتے ہیں، میری زبان غفلت کرتی ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، جب میری زبان غفلت کرتی ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، تو پھر کروں تو کیا کروں؟ ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجمع جمع ہو گیا ہے، آپ چلے جائیے خطبہ دے دیجئے، لیکن بابا آپ کہاں رہیں گے؟ کہا میں نہیں دکھائی دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ خطبے میں خطبہ دینے والے تھے، جہاں پر ایک مرتبہ جو ہے مولا کے خلاف بھی بولنے والے بھی تھے، وہاں پر ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کر دیا، ایھا الناس اعقلوا عن ربکم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے نبیوں میں کچھ کو کچھ بنایا، کچھ کو بعض کو ذریت بنایا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ آدم کی ذریت سے ہم ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ نحن ذریۃ من آدم والاسرۃ من نوح والاسرۃ من نوح والصفوۃ من ابراہیم والسلالۃ من اسماعیل، ہم جو ہے آدم سے بھی ہے، نوح سے بھی ہے، ابراہیم سے بھی ہے، اسماعیل سے بھی ہے۔ نحن فیکم کالسماء المرفوعہ، ہم تمہارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے آسمان جو بلند ہے، ہم تمہارے درمیان ایسے ہیں جیسے آسمان بلند ہے، ہم تمہارے درمیان ایسے جیسے زمین بچھی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا علی کا بیٹا حسن کہتا جا کر کائنات کے کونے کونے تک یہ بات پہنچا دینا کہ علی ایک ایسا دروازہ ہے جو اس سے جائے گا جنتی ہوگا، جو اس کا منکر ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ دروازہ ہے جو اس سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو اس سے دور بھاگے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے باہر اترے ہی تھے، ممبر سے اترے ہی تھے، علی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور بیٹے کو گلے سے لگایا، کبھی پیشانی کا بوسہ دیا، کبھی چہرے کا بوسہ دیا، کبھی ہاتھوں کا بوسہ دیا، کہا کہ تو حقیقی خطیب ممبر سلوری کا مالک سارے محترم آپ یاد رکھے گا کہ امام حسن علیہ السلام وہ خطیب تھے، وہ کائنات کے عظیم الشان شہنشاہ تھے، وہ قریب ابن کریم تھے، وہ سقی ابن سقی تھے، ان سے بڑھ کر کوئی اس دنیا میں نہیں تھا۔ لیکن اسی سارے محترم لیکن اتنی مظلومیت تھی، نہ دکھائی دینے والے دشمن سے امام حسن کی جنگ تھی۔ نہ دکھائی دینے والے دشمن سے جنگ تھی، مطلب یہ ہے کہ گھر میں ایک ایسی قاتلہ چھپی ہوئی تھی جو روم سے زہر منگا جس کا وعدہ یزید نے اس طرح سے کیا تھا کہ میں تمہیں یزید سے شادی کرا دوں گا، میں تمہاری گود درہم و دینار سے بھر دوں گا، میں تمہیں شان بنا دوں گا۔ یہ تینوں کے لالچ میں آ کر روم سے آئے ہوئے زہر کو امام حسن کے گلے میں گھونٹ کر پلا دیتی ہے۔ بھائی محترم آپ غور کریے گا، یہ وہ امام ہے جو امیر ہے، جسے رسول نے فرمایا کہ میرا بیٹا امیر ہے، تو پھر وہی رسول نے فرمایا حسین غریب ہے۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، امیر ہوتا کون ہے، غریب کون ہوتا ہے، سنیے گا۔ امیر وہ ہے کہ جسے دو کفن ملے، غریب وہ ہے جسے کوئی کفن نہ ملا۔ امیر کے جنازے میں تیر ہے، غریب کے جنازہ تیروں پر تھا۔ امیر کے جنازے میں بچے آ کر روتے رہے، غریب کے جنازے پر رونے والی بیٹیاں جو ہے خیموں میں روتی رہی۔ بھائی امیر کا جنازہ گھوڑوں سے پامال نہ ہوا، لیکن غریب کا جنازہ گھوڑوں سے پامال کیا گیا۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ ہوا یہ تھا، جودہ بنت اشعث کے زہر کا اثر ہوا، کلیجہ پھٹ رہا تھا، کلیجے کے ٹکڑے گرنے والے تھے۔
जोधा से इमाम हुसैन हसन ने कहा जा चली जा। एक मरतबा रोने लगी। रोने की वजह क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम आप बता देंगे। कहा नहीं, तू इस दरवाजे पिछले दरवाजे से चली जा, लेकिन मेरी माँ की बद्दुआ तुझे जरूर लगेगी। जितने दौलत फेर रहा था यजीद को खर्च कर दिए थे इलाज के लिए, आखिरकार पागल होकर मर गई। अजीजान मोहतरम, एक मरतबा इमाम हसन घबरा रहे थे कि मेरा भाई हुसैन आ जाए, मेरा भाई अब्बास आ जाए। अज़ादारों जरा तसव्वुर फरमाइएगा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम अगर घबरा रहे थे इसलिए घबरा रहे थे कहीं मेरी बहन की नजर न पड़ जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। हसन और रसूल पर मातम करने वालों, खुल के रोया करो, अपनी आवाजों को आजादी दिया करो, खुल के रो, चीखें मार के रो, इसलिए कि यहाँ पर कोई टोकने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ पर मातम करने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, जानते हैं कि जनाब कासिम से हसन ने कहा जाने के बाद मेरी बहन ज़ैनब को बुलाना। और जा रहा था कासिम, एक मर्तबा हसन ने गरीबान को चाक किया। गरीबान को चाक करने का मतलब ये है कि ये यतीम होने वाला है। अज़ादारों, ये कासिम हसन के वारिस बनकर ज़ैनब के खैमे पर बैठ जाते हैं। एक मर्तबा फिज़ा ने रोने की आवाज सुनी। कहा शहजादी कोई दरे खैमा पर रो रहा है। दरवाजा खोला, चिराग को लाया, क्या देखा? हसन का चिराग है, रो रहा है। कर तो नहीं सकता था, लेकिन बाबा ने बुलाया है, गरेबान फटा हुआ है। अल्लाह ताश इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फातिमा की बेटी अबा को लेकर अबा को पहन कर आई। अज़ीज़ान मोहतरम, यही तो मैं कहना चाहूंगा कि जब अमीर के जनाजे पर आई है तो ज़ैनब की चादर सजावट है। गरीब के जनाजे पर के जनाजे पर आई है तो ज़ैनब आवाज को पहनकर आई है। अरे एक मर्तबा कासिम को लेकर आई है। इसी असना में हसन ने हुसैन से कहा भैया ये कलीजे के टुकड़ों को बाहर हटा दो। अदादारों हटा दिया गया। अचानक जहर पर ज़ैनब की नजर पड़ी। जहर को एक मर्तबा दूर फेंका तो जहर का असर जमीन के कई किलोमीटर के अंदर पहुंच गया था। अदादारों, यही वजह थी कि हसन को सबसे कवा क्यों कहा जाता कि जहर का असर इतना था कि पूरा बदन सब्ज हो गया था। जब इंसान जब जहर निकलता है, कलेजा जो है पाश पाश हो जाता है, टुकड़े खे से बाहर आते हैं। हसन के जनाजे के अरे खे के टुकड़ों से बाहर आ गए, कलेजे के बाहर आ गए। अदादारों, अब्बास भी है। अब्बास ये कहते हुए नजर आ रहे हैं आका कातिल का नाम तो बता दो। अदादारों, हसन नहीं बता सकते इसलिए कि घर का मामला। इधर हुसैन रो रहे हैं, इधर अब्बास रो रहे हैं, इधर ज़ैनब रो रही है, इधर बच्चे रो रहे हैं। अज़ादारों, जनाजा सामने है, हसन है, सबको देख रहे हैं। अरे हुसैन, मैं वसीयत कर रहा हूँ, मेरे बाद ज़ैनब का ख्याल रखना, मेरे बाद उम्मे कुलसूम का ख्याल रखना, मेरे बाद मेरे बेटे कासिम का ख्याल रखना, मेरे बाद सबका ख्याल रखना। अज़ादारों, जाते जाते हसन ने बहुत बड़ा जुमला कह दिया, भैया हुसैन, आज का दिन तो करबला के दिन का बराबर ही नहीं गिरा। बोला क्या मतलब? का मुझे जहर दिया गया, मेरे सामने तू खड़ा है, तू कफन भी पहनाएगा, दफन भी करेगा। ए भैया, मेरे बच्चों पर कोई जुल्म तो नहीं करेगा, लेकिन भैया जब करबला का मौका आएगा, जब तेरा जनाजा करबला के सरजमीन पर तड़पता हुआ नजर आएगा, अरे लोग खैमों की तरफ जाएंगे, सकीना को तमाचे मारेंगे, तेरे जनाजे पर घोड़े लड़ाएंगे, तेरा जनाजा तीनों पर मुअल्लक होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह को कोई गम न दे सिवाय हमें सैयद शुहदा के। बस मैं इतना चौक इतना तो मैं एक जुमला कहकर सहमत तमाम करना चाहूंगा। बस एक जुमला सुन लो अज़ादारों। हुसैन बार बार कह रहा, हसन बार बार कह रहे थे कि भैया हुसैन, अगर माँ का पहलू ना मिला तो कोई मसला, अगर नबनाना का पहलू ना मिला तो कोई मसला नहीं। हुसैन कहते जाते थे कि भैया
بھیا تو اس طرح کے جملے کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے نانا کا پہلو سے کون روکے گا؟ کہ بھیا تجھے پتا نہیں ہے اگر نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہ دیا جائے تو ماں کا پہلو تو ہے بھیا. بار بار حسین کہہ رہے ہیں بھیا ہمیں نانا کے پہلو سے کون روکے گا؟ نانا کے پہلو سے کون روکے گا؟ بھیا میرے پاس عباس جیسا دلاور بھائی ہے. ازادار و جنازہ اٹھایا گیا، بیویوں کے درمیان سے جنازہ اٹھا. اب جب اٹھا تو ایک مرتبہ ایک لشکر تیروں کے ساتھ آ گیا، تیر برسانا شروع ہو گیا. عباس نے کہا حسین اتنی اجازت دے تھے کہ میں جا کر تلوار لے کر آؤں. جب عباس چلتے تھے تو گرجتا تھا زمانہ، جب عباس چلتے تھے تو زمین ہلتی تھی. زینب کو یقین ہو گیا عباس آ رہے ہیں. زینب کو سلام عباس نے نہیں کیا، تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو آگے بڑھا. ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ عباس وقت ہو گیا، جنازہ زمین پر ہے، جنازے پر تیر ہے. حسین سے عباس کہتے چاہتے ہیں آقا کون تیر برسایا مجھے تو بتا دے، کون تیر برسایا؟ آقا اجازت تو دے دے، میں خون کی ندیاں بہا دوں گا. حسین نے کہا بھیا ہمیں صبر کرنا ہے، یہ کربلا باقی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل رضا کو قبول فرما. بار الہ ناسو گرو والے زہرا میں جگہ عطا فرما. بار الہ اس مجلس کے ثواب کو مرحومین کی خدمت میں اشار فرما. مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. مرحومین کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما. مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا سارے سید عطا فرما. پروردگار بانیان مجلس کی حفاظت فرما، تمام ایمان آبرو میں اضافہ فرما. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے گھروں میں برکتوں کو رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار محمد والے محمد کے شفاعت نصیب فرما، انہیں کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار صحرا دینے والوں کی حفاظت فرما. پروردگار صحت و سلامتی عطا فرما، ہر بلا ہر برائی ہر نظر سے دور فرما، طول عمر عطا فرما. پروردگار محمد والے محمد کا صدقہ عطا فرما. جہاں کہیں جتنے بھی مومنین یہاں پر حاضر ان کی حاضری کو قبول فرما. جو مومنات سن میں سب کی حفاظت فرما، نیک حاجتوں کو روا فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما. اس سیلاب میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ان کی حفاظت فرما. دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما.